جو قانونی رائے اس حوالے سے ہم نے لی ہے مختلف ماہر قانون سے، آلموسٹ ہر کسی کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آرٹیکل 105 کے تحت گورنر نے دینی ہوتی ہے۔ ایون کامران مرتضی صاحب کا بیان میں نے آپ کو سنوایا، آپ کی پارٹی سے ہی تعلق ہے، 105 کے تحت تاریخ دینا گورننس کا کام ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے کس سے قانونی رائے لی جس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کر دیا جائے سارا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماریا بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن کمیشن نے ہم سے رائے مانگی اور ہم نے اپنی رائے دی۔ اب موجودہ حالات میں جو ہمارے صوبے کے ہیں، اور میں صوبے کا ایک آئینی ذمہ دار ہوں، اور صوبے کے تمام حالات میرے سامنے ہیں، اور یہ بات میں نے الیکشن سے پہلے جب اسمبلیاں نہیں ٹوٹی تھی اور اسمبلیاں ڈیزالو نہیں تھی اور اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کے حکمران بیٹھے تھے، اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ موجودہ حالات کو اور ریاست کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم سب کو مل بیٹھ کے متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ صحیح۔ درمیان میں اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، الیکشن کی تاریخ آئین کے مطابق اس صوبے میں اور پنجاب میں الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے ہمیں خط لکھا، میرا خط آپ ذرا پڑھ لیں، میں نے اس میں کیا لکھا؟ میں نے اس میں لکھا کہ الیکشن بالکل آئین کے مطابق ہو، جو آپ الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے، اس ادارے کے یہ اختیار ہے، لیکن ایک تجویز دی ہے، میری ایک رائے ہے، صحیح، اور رائے ماننے بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور نہ ماننے بھی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اگر سمجھے کہ رائے مناسب ہے تو 4-5 لوگوں کو بلا کے ان سے رائے لے لے گی، اور اگر وہ کہتے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ الیکشن کی تاریخ دے کر الیکشن منعقد کر لیں گے آئین کے مطابق۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ بتا دیں کہ میں نے اس میں کہا، اور اس کے ہمارے 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ جس طرح آپ کے چینل میں شاید کل کے کس میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بتا رہے تھے کہ میرے حکومت میں کے پی میں واقعہ ایک بھی نہیں ہوا، تو میں کیوں جواب دوں اگر میرے حکومت میں واقعہ ان کا جواب انہوں نے دینا ہے۔ جو آپ نے بات کی نا کہ آئین کے تحت الیکشن ہونی چاہیے، تو آئین کا آرٹیکل 105(3) ہے جس کو میں کوٹ کر رہی ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر جو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے جو تاریخ ہے وہ گورنر نے کرنی ہے۔ تو جو آپ آئین کے مطابق چلنے کی بات کریں تو آئین نے تو سر یہ بولا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ماضی میں اس سے زیادہ جو ہے سخت جنگ دہشت گردی کے خلاف لڑی گئی ہے صوبے کے اندر، لیکن الیکشن کو ملتوی کرنے کا تب بھی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ سو اس کانٹیکس میں تو یہ ماریا دیکھے قوم بھی سن رہی ہے، یہ جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے جب سے گورنر کا الف اٹھایا تو مرجر ایریا کے میں ہزاروں آدمی سے اس گورنر ہاؤس میں ملا ہوں، اور جو لوگ الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم گورنر کی دیواریں گرا کر یونیورسٹی بنائیں گے، ان کے پورے 4 سال میں اس گورنر ہاؤس میں 4 بندے بھی نہیں آئے، ایسے تالے لگائے گئے، اور میں نے 2 مہینوں میں کم از کم 2 لاکھ آدمیوں سے ملاقات کی، اس لیے کہ مرجر ایریا جو ہمارے مشران ہیں، ملکان ہیں، بلدیاتی نمائندے ہیں، سیاسی نمائندے ہیں، ان کا ایک مطالبہ تھا جو انہوں نے آ کے گورنر ہاؤس میں بے حیثیت گورنر میرے سامنے رکھا۔ میری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ میں نے اس مطالبے کو
الیکشن کمیشن کے سامنے بھی رکھا اور ان کے جو دیگر مطالبات تھے وہ میں نے وفاقی حکومت کے سامنے بھی رکھے. سر لیکن اب دیکھیں انہوں نے یہ کہا مطالبات وغیرہ سر میں اس بڑی احترام کے ساتھ کہ obviously یہ ایک سیاسی کمپلیکیشن ہے اور obviously اس کو سالو ہونا چاہیے, لیکن سر کئی بھی آئین میں یہ نہیں لکھا کہ یہ جو اس طرح کے مطالبات ہوں گے وہ الیکشن کمیشن کو دیکھے جائیں گے, پھر الیکشن کمیشن اپنا مائنڈ اپلائی کر کے اس معروضی حالات کے تحت الیکشنز کو ایکسٹینڈ کرے گا. آئین میں صاف صاف لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے اور وہ الیکشن کمیشن کرانے کا پابند ہے, گورنر اس کو ایڈوائز کرنے کا پابند ہے تاریخ کا. یہ ساری کانٹیکسٹ تو جنہوں نے آئین بنایا تھا انہیں بھی معلوم ہوگا, لیکن ہے نہیں اس کے اندر یہ گنجائش, اور وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینڈ ہوئے تو وہ غیر آئینی کام ہوگا. اس پہ تمام قانونی ماہرین کا اتفاق ہے. بالکل میرا بھی اتفاق ہے, لیکن اگر خیبر پختونخوا میں جنازے اٹھے تو خیر ہے, الیکشن کراؤ, اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی, ملتوی ہو گئی, تو آئین خیر ہے. یعنی آپ تضاد دیکھ لینا. آپ مجھے بتائیں میں نے جو رائے دی ہے, تجویز دی ہے, تجویز آپ مانو یا نہ مانو, مجھے بتاؤ کہ میں نے کہا کہ پولیس سے, انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اور ہمارے سیکورٹی ایجنسیوں سے مشاورت کرو. سر آپ نے سے میں سوال اسٹیبلشمنٹ کا کرتا لفظ ہوں بھی استعمال کیا, آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ ہمیں بتائے گی, اس سے بھی ذرا جو ہے نا ایک کان کھڑے ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا بتائے گی سر آپ کو. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نہیں, اب آپ مجھے بتائیں یہی الیکشن کمیشن جو ہے یہ پچھلے سن 1970 کے الیکشن سے لے کر 2018 کے الیکشن تک انہوں نے ہمیں کہا کہ فلانے فلانے پولنگ سٹیشن خطرناک ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے فوج کو بلاؤ, اس کو فوج کے حوالے کرو. تو اگر اوکے دے اور ان سے مشاورت نہ ہو, دیکھیں, اور اگر پولیس, آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا آج ڈسکا میں جو الیکشن ہوا عام ایریا میں 4 دن میں ان کے پریزیڈنگ آفیسر غائب تھے, اور وزیرستان میں پھر کیا ہوگا؟ کیا اگر آپ پولیس کو اعتماد میں نہیں لیں گے اور آپ اگر جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اس کو مشاورت نہیں کریں گے اور آپ کہہ دیں کہ وزیرستان کے پولنگ سٹیشن کو فلانا پولیس آفیسر جائے گا اور وہ انکار کر دے, تو کیا ملک میں بغاوت کا فضا پیدا کرتے ہو؟ گورنر صاحب یہ سوال جو ہے نا, یہ مشاورت والی بات آپ نے اچھی اٹھائی, کیونکہ میرے ہی پروگرام میں 2 دن پہلے آئی جی خیبر پختونخوا تھے, اسپیسیفکلی ان سے میں نے یہ سوال پوچھا اور اس کا انہوں نے جواب دیا کہ الیکشن جیسے کام اور یہ ساری کیمپینز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سارے سال ہوتی رہتی ہیں, پولیو کیمپینز چلتی ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ پولیس تیار ہے الیکشن سمیت جو بھی اس وقت ایکٹیویٹیز اگر ان کو اس کے لیے کہا جائے گا. یہ خیبر پختونخوا کے آئی جی کے اپنے الفاظ سر میں آپ کو سنوا دیتی ہوں, پھر آپ کا اس پہ کامنٹ لوں گی. ہمارے پاس الیکشن سے ملتی جلتی ایکٹیویٹیز پورے سال چلتی ہیں. اس طرح کے تمام جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام کے لیے ایونچولیٹی کے لیے بھی تیار رہتے ہیں, اور ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے حوالے سے بھی تیار رہتے ہیں. خیبر پختونخوا پولیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں گورنر صاحب, وہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ماضی کے اندر بھی, الیکشن کے اس کا اثر نہیں ہوتا, تو یہ بھی ذرا سن لیجئے. تو انشاءاللہ یہ میرے خیال میں الیکشن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے. یہ تو الیکشن سے بہت اناؤنسمنٹ سے پہلے بھی یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں. ساؤتھ میں آپ دیکھیں نا, ڈی اے خان میں, ٹانک میں, لکی مروت میں, جگہ جگہ تو بہت پہلے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد بھی ہوتے رہے متواتر. تو میرے خیال میں الیکشن کے ساتھ تو شاید مجھے مدد. صاحب آئی جی کے پی کی بات کریں اور نگراں وزیر اعلیٰ کی بات کریں, وہ ان کو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی اس وقت؟ میں ٹھیک, ان کا دیکھو اپنا نقطہ نظر تھا اور اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہہ دیا, لیکن آپ پھر دوسری طرف بھی جائے نا, انہوں نے پولیو کا حوالہ دیا اور کتنے دن کا کمپین تھا, اور یہ پورے صوبے میں 1 دن میں الیکشن ہوں گے, اور ایک چھوٹے سے جگہ کے لیے 50,000 وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نفری لگائی کمپین کے لیے, پولیو کے لیے 50,000, اور پورے صوبے میں ہوگا تو کیا 1,000 آدمی تو عمران خان کے سیکورٹی پر گئے. دیکھو آپ, یہ اچھی بات ہے, میں الیکشن کی تائید کرتا ہوں, میں الیکشن کرنا اور آئین کی
حمایت نہیں بلکہ آئین کا حکم ہمارے پر فرض ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ پڑھو، اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے اتنا ناراض ہے تو عمران خان نے تو 100 دفعہ کہہ دیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میری مدد کرتی تو میرا حکومت نہ لیکن گرتا۔ گورنر صاحب اب یہ جو آپ establishment گفتگو کر رہے ہیں نا، اس کے بعد یہ ہے کہ ایک تو آپ کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد بھی رد عمل یہ آیا کہ یہ گورنر کی ان بائسڈ پریس کانفرنس نہیں تھی، جو یہ ایک بائس پریس کانفرنس تھی۔ ابھی بھی جو آپ کی بات کر رہے ہیں اس پہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرز عمل بائسڈ ہے، اس وجہ سے آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ تیار ہے، آئی جی کے پی کے نے بھی کہا کہ اگر ہمیں کہا کہ ہم کر لیں گے، لیکن تو الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن اعلان کرے۔ کون کہتا ہے کہ میں باعث ہوں؟ یہ اس کا نام لے لو، سر پی ٹی آئی کہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سر، آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ سے سر آپ ان کے لیے آپ بائسڈ، وہ آپ کو ان کو لگ رہے ہیں بیکاز جب آپ اس طرح خط نہیں لکھیں گے